جناب زینب کے 4 بیٹے تھے، اون، محمد، علی اور عباس۔ عباس کی نسل نہیں چلی۔ علی کے بارے میں قول ہے علم الانساب میں کہ ان کی نسل چلی اور اس نسل کو کہا جاتا ہے زینبی، علی زینبی کی نسل۔ اور آپ کو تعجب ہوگا، علی زینبی کی نسل سے اس وقت موریتانیہ میں جو شیعوں کے لیڈر ہیں ان کا نام ہے بکار بن بکار علی محمد، وہ زینبی قبیلے کے ہیں۔ اور سینیگال میں، موریتانیہ میں اور اسی طرح سے بعض سوڈان کے علاقوں میں زینبی موجود ہیں جو اکثر شیعہ ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ بڑھ رہے ہیں۔ اب خصوصاً جب ان کا نام لیا تو سینیگال میں توجہ دلائیں کہ سینیگال میں آج سے تقریباً 8-10 سال پہلے ہی شیعوں کی تعداد 1,20,000 سے آگے جا چکی تھی، اور 69 میں جب بیروت کے حالات خراب تھے تو بعض لبنانی سینیگال گئے تھے، اور وہاں پہلے سے کچھ زینبی بھی تھے لیکن وہ اتنے مضبوط نہیں تھے لوگ، تو لبنان سے کچھ لوگ کونگو گئے تھے، پوری افریقن کنٹریز میں گئے، یورپ امریکہ میں آئے، اور آپ جانتے ہیں اکثر بزنس میں ہیں۔ تو 69 میں آیت اللہ موسیٰ صدر نے، کہ جنہیں 25 سے 29 اگست کے درمیان لیبیا میں قذافی نے بلایا تھا قومی دن کے موقع پہ، اور وہاں سے ان کو غائب کیا اور آج تک کچھ نہیں پتا۔ انہوں نے اپنا ایک نمائندہ بنا کر اور اپنے ایک دوست کو، بلا شک ان سے کم عمر تھے اس وقت، ان کو بھیجا تھا سینیگال 69 میں۔ ان کا نام تھا عبد المنعم، شیخ عبد المنعم، اور آج سے 8-10 سال پہلے ہی 1,20,000 سے اوپر ان کا فگر پہنچ چکا تھا، اور ان کا اتنا احترام ہے کہ اگر آپ ان کو سرچ کریں تو سینیگال کا جو سب سے بڑا قومی نشان ہے وہ بھی ان کو دیا گیا ہے، اور وہ وہاں پر کہلاتے ہیں خلیفۃ الشیعہ۔ اب ظاہر وہاں رواج ہوگا لیڈر کے لیے خلیفہ کہنا، تو ان کو وہاں پر شیعہ خلیفہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ بڑی تیزی سے دنیا بھر میں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا مذہب اور مکتب پھیل رہا ہے، اور اس کی خدمت کے لیے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو جتنا کر سکتا ہے اسے کرنا ہوگا، اپنی معلومات کو بڑھانا ہوگا، جو لکھ سکتے ہیں وہ لکھیں، جو بول سکتے ہیں وہ بولیں، جو کچھ نہیں کر سکتے وہ کاپی پیسٹ کریں، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے مذہب حقہ کی خدمت انجام دیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ اب جب یہ ذکر ہوا تو واقعاً حق ادا ہونا چاہیے کہ جن لوگوں نے حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور مقامات مقدسہ کا دفاع کیا، ان ہماری افواج اور مؤمنین، اور خصوصاً وہ افراد جو حرم حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور باقی حرم ہائے مقدسہ کی حفاظت میں زخمی ہوئے، معذور ہوئے اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے، ان سب کے درجات کی بلندی کے لیے بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ، اور خصوصاً پاکستان میں توجہ دلائیں کہ جس کے بارے میں بھی پتہ چلے کہ یہ زخمی ہوا تھا یا اس کے گھر والے اس وقت مشکلات سے دوچار ہیں، اور ان کے گھر کا ایک فرد حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے روضے کے دفاع کے لیے یا ائمہ علیہم السلام کے حرم مقدسہ کے دفاع کے لیے دنیا سے رخصت ہوا، تو واقعاً ایز اے کمیونٹی اور مؤمنین، مومن ہونے کے ناطے اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے چاہنے والے ہونے کے ناطے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے اظہار مودت کرنا ہو تو ان مؤمنین کے گھر والوں کا پورا خیال رکھیں، اور کوشش کریں افراد کے جو متمول ہیں اور جن کے پاس مال ہے وہ ان کی خدمت کریں اور ان کے پرابلم کو سولو کریں۔ انہوں نے اپنا کام انجام دے دیا، باقی ذمہ داری ہے ہم مؤمنین کی۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اب مصائب میں ہم کوشش کریں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے یہ فضائل بیان ہوئے تو یاد رکھیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ کے بلند ترین اس مقام پر فائز تھیں کہ مولا امیر المؤمنین اور جناب سیدہ کی بیٹی
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کے علاوہ کوئی اس بلند مقام پر فائز نہیں ہو سکتا۔ معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ کے اتنے بلند مقام پر فائز تھی، لہٰذا ہم مصائب میں ان کے دو جملوں کی جانب توجہ دلائیں گے، اور بلا شک ان دو جملوں سے پہلے کبھی عبید اللہ ابن زیاد کے دربار کو مجسم کرنا ہوگا نگاہوں کے سامنے، تو کبھی 11 محرم کو جب قافلہ گزارا گیا تو دشت کربلا کو نگاہوں کے سامنے مجسم کرنا ہوگا۔